السلام علیکم جی، اس ٹائم میں ڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوں اور رات کا یہ وقت ہے۔ ابھی آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں، یہاں ورکرز جو ہے وہ آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ شاہد ہٹک میرے ساتھ موجود ہیں، اس کے علاوہ انیس ساتھی شہید کے تینوں بھائی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے بھائی کو آج سے 1 سال قبل گولیاں مار کے شہید کیا گیا، لیکن آج انیس کے تینوں بھائی یہاں پر موجود ہیں۔ ہٹک صاحب کیا کہیں گے؟ 1 سال ہو گئے ان کے بھائی کی شہادت کو بھی، اور یہاں خان جیل میں قید ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ کہ ہم اپنے شہیدوں کو نہیں بھولے، آج بھی ہم اپنے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں۔ ان کی جو قربانی ہے اس ملک کے اندر، انہوں نے جو سول سپریمیسی کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اور اپنے لیڈر کے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کی رہائی کے لیے انہوں نے جس جدوجہد کی بنیاد ڈالی ہے اس ملک کے اندر، آج بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں۔ 1 سال پورا ہو گیا، آپ نے ہمارے انیس کو تو شہید کر دیا ہے۔ ایک انیس آتا تھا ہماری ایکٹیویٹی میں، آج 3 بھائی کھڑے ہیں۔ آپ 1 مائنس کریں گے وہ 5 میں پلس ہو جائے گا۔ مان لیں یہ بات آپ لوگ کہ آپ لوگ ہار چکے ہو، اڈیالہ میں بیٹا لیڈر جیت چکا ہے، آپ نہیں ڈرا سکتے اس قوم کو۔ آپ جتنا بھی لوگوں کو ڈرائیں، آپ جتنا بھی خود کو طاقتور سمجھے، لیکن طاقتور ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نہیں ڈرتی یہ قوم اب آپ لوگوں سے۔ یہ قوم جو ہے آپ لوگوں کے خلاف کڑی ہے۔ کیوں کڑی ہے؟ اس لیے کیونکہ آپ نے جو ظلم کیا اس ملک کے ساتھ، آپ نے پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو پہلے جیل میں بند کیا اور آج آپ اس کو آئسولیشن میں لے گئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو بھول جائیں گے؟ ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ یہ آپ کی بھول ہے۔ دیکھیں، ابھی تک تو ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے وہ تمام آپشن استعمال کر رہے ہیں جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے آگے جو راستہ ہے نا، وہ پر بڑا خطرناک ہے۔ اور خان ہمیں جیل سے کہہ چکا ہے کہ آزادی یا موت۔ تو ہمارے پاس پھر 2 ہی آپشن ہیں، یا ہم آزادی کی طرف جائیں گے اور یا پھر ہم انیس شہید کی طرح شہادت کی طرف جائیں گے۔ ہٹک صاحب کیا فیلنگز ہے آپ کی ان تینوں بھائیوں کو دیکھ کے؟ اور ان کا بھائی اس دن عمران خان کی تصویر لے کر باہر نکلا تھا، ابھی علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ گھر اپنی والدہ کو کہہ کے گیا تھا یا میں خان کو لے کر آؤں گا یا پھر خود مار کے آؤں گا، تو اس نے اس چیز کو ثابت کیا۔ اور آج یہ تینوں بھائی یہاں آپ کو پتا ہے، پوری قوم کو پتا ہے کہ 24 سے 26 نومبر تک میں نے جتنی جدوجہد مجھ سے پاسبل تھی بحیثیت ایک پارٹی کا کارکن میں نے اپنے بھرپور کوشش کی کہ میں اپنے ورکر کا سہارا بنوں، اور وہاں پہ میں نے کوشش کیا کہ میں اس احتجاج کو وہاں پہ روک سکوں، ہم وہاں پہ سٹے کر سکے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ریاست جو ہے وہ ستیلی ماں بن جائے، ڈائن بن جائے، تو انہوں نے جب گولیاں چلائی ہمارے عام نہت معصوم ورکرز کو، پرامن ورکرز کو، جب انہوں نے شہید کیا، زخمی کیا، ہمارے 11-12 ہزار کارکنان کو انہوں نے اریسٹ کیا، گرفتار کیا، تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ یا ہم ہتھیار اٹھاتے اور یا ہم اپنا وہ پرامن جو ہمارا احتجاج تھا، جو دھرنا تھا، ہم اس کو ختم کر دیں۔ ابھی یہاں بیٹھے ہیں آپ، علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں ملاقات کیے بغیر نہیں جاؤں گی، اور لاسٹ ٹائم جب انہیں گھسیٹا گیا، آپ کو بھی گھسیٹا گیا تھا، تشدد کیا گیا تھا، اس ٹائم بھی آپ بیٹھے رہیں گے؟ میں موجود دیکھیں، ابھی آپ کو لگ رہا ہو کہ میں سائڈ پہ بیٹھا ہوں، اس لیے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر خان کی بہنیں یہاں پہ اکیلی رہیں تو اگر ایک بندہ ہوگا تو وہ شاید کھٹا ہوگا۔ جو جتنے تذلیل آپ لوگوں نے میری کرنی ہے کرو، جتنی آپ نے مجھے گریبان سے پکڑنا ہے پکڑ لو۔ میں MNA شپ اپنی جوتی کی نوک کے اوپر رکھتا ہوں اپنے خان کے لیڈر کے بہنوں کے سامنے۔ ہمارا لیڈر ہے، اس کی بہنیں ہیں، وہ لیڈر جو پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے۔ ایک تو آپ پہلے غیر قانونی کام کرتے ہیں، عدالت کے احکامات کو رونتے ہیں، ان کی ملاقاتیں بند کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اپنا پرامن پروٹیسٹ کرتے ہیں، مجھے اپنے گھسیٹنے کا کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اپنے گھسیٹنے کا کوئی غم نہیں تھا، لیکن مجھے خان کی بہنوں کا دیکھیں وہ غیر سیاسی ہیں۔ عمران خان صاحب کی خیبر پختونخوا میں 3ری 4تھی حکومت ہے، پنجاب میں حکومت، فیڈرل میں حکومت۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ علیمہ خان، عظمیٰ خان نے یا نورین خان نے کوئی ڈیمانڈ کی ہو یا کسی کی سفارش کی ہو یا حکومت معاملات میں انٹرفیئر کیا ہو؟ وہ تو اپنے بھائی سے ملنے آتی ہے، یہ تو ان کا تو خون کا رشتہ ہے۔ پولیٹیکل لوگوں کو تو آپ نے بند کر دیا، وکلا کو تو آپ نے بند کر دیا، کیوں آپ خون کے رشتے کو آپ پچھلے نومبر میں نکلے تھے آپ خان کی رہائی کا نعرہ لے کر، یہ نومبر وہی دن ہے، تو کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے؟ 1 سال گزر گیا ہے، خان صاحب جیل میں ہی ہیں۔ دیکھیں، تحریکوں میں اپ اینڈ ڈاؤن آتی رہتی ہے، تحریک کا اسٹریٹ لائن میں نہیں چلتی، ہمیں اپنے لیڈر نے سکھایا ہے۔ تحریک میں کبھی آپ اوپر جاتے ہیں، کبھی نیچے آتے ہیں، پھر آپ اوپر جاتے ہیں، آپ چیزوں کو ری آرگنائز کرتے ہیں، آپ اپنے غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم
आराम से बैठे हुए हैं या हम आराम से बैठ जाएंगे और हम अपने लीडर को जेल के अंदर सड़ता देखते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्च करना, पुरअमन मार्च करना, पुरअमन प्रोटेस्ट करना, ये हमें हमारा आईन, हमारा कानून हमें इजाजत देता है। लेकिन तारीख का तयन करना, कैसे वहाँ पे आना, वहाँ की प्लानिंग करना, वो हमारा काम है। लेकिन चूंकि खान साहब ने इस वक्त जो तहरीक है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले कर दी है कि डेट, जगह, कब निकलना है वो उन्होंने तयन करना है। और खान ने हमें ये डायरेक्शन दी है कि आपने उनके बैक पे रहना है। चूंकि हम इलाही हैं, उनके इत्तेहादी हैं, तो हम वेट करेंगे उनका भी कि कोई तारीख आए ना आए तो तारीख देना कौन सा मुश्किल काम है। पाकिस्तानी कौम खड़ी है इमरान खान साहब के साथ। लेकिन एक बात मेरी आप याद रखें, इस दफ़ा हम पिछले साल 24 से 26 नवंबर वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे। इस दफ़ा इनको हम भगा के तका के मारेंगे। लास्ट टाइम तो इन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, हमारे कारकुनों को शहीद किया। इस दफ़ा हम अपने कारकुन को प्रोटेक्ट भी करेंगे इंशाल्लाह, और हम ऐसे तरीके से आएंगे कि इनको हम मौका नहीं देंगे। देखिए करते क्या है, प्लानिंग जारी है। प्लान देखिए, चीजें हमने सोची हुई है, ABCDEFGH। इमरान खान साहब की रिहाई तक हम प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D पे काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। सो इस टाइम यहाँ अडयाला के बाहर मौजूद हूँ, आपको अपडेट देता रहूँगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये मंजर है जिस टाइम अडयाला के बाहर का, और आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आगे की जानब बढ़ने की कोशिश की जा रही थी। और अब यहाँ अडयाला रोड के बाहर जो है वो धरना दे दिया गया है। एक तरफ पंजाब पुलिस है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स हैं। हजारों की तादाद में जो आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। आज 26 नवंबर आज शुरू होने वाली है, 25 नवंबर की रात है। तो ये वक्त है, ये सूरत हाल है। और आप यहाँ देख सकते हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा एक बड़ी तादाद में तहरीके इंसाफ के वर्कर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इस तरफ अगर आप देखें, इस तरफ पंजाब पुलिस मौजूद है। आज 26 नवंबर के सानहे को जो है वो 1 साल मुकम्मल होने वाला है। आज 26 नवंबर के सानहे को 1 साल जो है वो मुकम्मल होने वाला है। 26 नवंबर को गोलियां चलाई गई, नौजवानों को शहीद किया गया। तो आज आप यहाँ अडयाला के बाहर का ये मंजर देख सकते हैं। आज अडयाला के बाहर एक बड़ी तादाद में जो तहरीके इंसाफ के वर्कर्स हैं वो पहुंच चुके हैं।